اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان میں حاضر خدمت ہے اور آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ دل کی نرمی آج کا عنوان ہے اور کوشش کریں گے، جانیں گے کہ کیسے اپنے دل کو نرم کریں، کس طرح دل کی سختی کو دور کیا جا سکتا ہے، وہ کیا اسباب ہیں جو دل کی سختی، دل میں سختی پیدا کرتے ہیں۔ آج یہ تمام گفتگو انشاءاللہ تعالی ہماری جو پینل میں مہمان شخصیات ہیں ان سے انشاءاللہ تعالی کی جائے گی اور سیکھیں گے، کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی مہمان شخصیت بلا شبہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکری صاحبہ، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اور ان کے ساتھ اگلی نشست پر آج کے ایوان میں جو دوسری مہمان شخصیت ہیں ان کا بھی ایک جداگانہ انداز ہے، سعدیہ سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دونوں ہی کو میری پہچان میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ بلا کسی تاخیر گفتگو کا آغاز کر لیتے ہیں۔ آپ ہماری بہنوں کو سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ دل کی نرمی سے کیا مراد ہے اور اس حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کے کیا ارشادات ہیں، ارشاد فرمائیے گا۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لطیف بعبادہ، کہ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان اور نرم ہے۔ نرم دلی کیا ہے؟ یہ ایک دل کی ایسی کیفیت ہے کہ جس سے آپ بہت سارے پسندیدہ اخلاقی اوصاف جو ہیں وہ اپنے اندر پا لیتے ہیں۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے رقیق القلب ہونا، تو نرمی کے لیے علماء نے بیان کیا ہے کہ اس سے رقیقہ، رقائق اور رقت بھی اسی سے، ہر وہ چیز جس سے کہ دل نرم ہو جاتا ہے، اور اس کو پسندیدہ ایسے اخلاقی اوصاف میں شمار کیا گیا ہے جس کی وجہ سے بے شمار اخلاقی صفات بندے میں آ جاتی ہیں۔ پھر یہ صفت الہی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ مہربان ہے، وہ نرمی دکھاتا ہے، وہ شکور ہے۔ اللہ کی نام مبارک ہے کہ ہم اگر چھوٹی سی بھی نیکی کرتے ہیں وہ اس کی ہمیں جزا عطا کرتا ہے۔ تو صبور ہے وہ، کیونکہ اگر ہم سے غلطی ہو جاتی ہے وہ فوراً گرفت نہیں کرتا، ہمیں مہلت دیتا ہے، ڈیل دیتا ہے کہ ہم پلٹ آئیں۔ اسی طرح یہ نبی کریم علیہ السلام کی صفت مبارکہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ ان کا دل نرم ہے اپنے غلاموں کے لیے، اپنے سارے پیروکاروں کے لیے۔ نبی کریم علیہ السلام ہیں ہی رحمت للعالمین۔ تو اسی طرح اللہ نے پھر نیک بندوں کی بھی یہ صفت بیان کی قرآن مجید میں کہ وہ عاجز عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، ان میں عاجزی آ جاتی ہے، وہ نرم دل والے ہوتے ہیں۔ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ دیکھیں ہم بہت سارے موضوعات پر بات کرتے ہیں دلائل سے، ان کا مخاطب عقل ہوتی ہے۔ یہ نرم دلی کیا ہے؟ اس کا مخاطب ہی دل ہے، اس کا مخاطب ہی روح ہے کہ ہمارے اندر نرمی آنی چاہیے۔ دل نرم مزاج ہوگا تو پھر ہم کسی پر رحم دلی کر سکیں گے، کسی کی تکلیف کو محسوس کر سکیں گے۔ آپ دیکھیں تو نرم دلی کب آتی ہے؟ جب انسان میں خوف خدا آ جاتا ہے، جس لمحے وہ ڈرنے لگ جاتا ہے کہ اس نے اپنے رب کے سامنے حساب دینا ہے، اپنی ایک ایک بات کا، اپنے ایک ایک عمل کا۔ تو جب آپ یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کا دل نرم پڑ جاتا ہے، پھر آپ گناہوں سے بچتے ہیں کہ میں اپنے رب کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا۔ اسی طرح محبت ہے جو دل کو نرم کرتی ہے، جہاں شہر طیبہ کا ذکر آ جائے، حضور کے چہرے انور کا ذکر آ جائے تو دل نرم پڑ جائے، دل میں محبت کا جوش مارے تو دل نرم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب خیال آ جاتا ہے قبر کا، عذاب قبر کا، موت کا، تو کیا ہوتا ہے؟ دل ڈر جاتا ہے، دل میں نرمی آ جاتی ہے، پھر بندہ بیٹھتا ہے، روتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے۔ تو یہ ایک بیسک فیکٹر ہے، یہ تین چیزیں اگر ان سے آپ کو رونا نصیب ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل نرم ہے، ایک خشیت الہی سے، ایک محبت سے
اللہ کی محبت ہو، حمد و ثنا، اس کی قدرتوں کا ذکر آئے تو دل نرم ہو جائے. پھر اسی طرح گناہوں کا خیال آ جائے کہ مجھ سے کبھی عمدن، کبھی سہون، کبھی جان بوجھ کر، کبھی کس طرح سے، کبھی نفس کے ہاتھوں، کبھی شیطان کے ہاتھوں، کبھی دنیا کی لذتوں کے ہاتھوں غلطیاں کر رہے ہیں، خطائیں کر رہے ہیں، تو دل نرم پڑ جاتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، ورنہ ہمارا کیا حال ہوگا. پھر موت کو کثرت سے یاد کرنے سے نرمی آ جاتی ہے. اسی طرح ہم اچھی صحبت میں بیٹھے، جو محبت والے ہوتے ہیں، اہل عشق ہوتے ہیں، تو ایک درد منداں دی یاری میں جویں دکان تارا، کیا بات. سودا بھاویں لئیے نہ لئیے ہلے پین ہزاراں. تو ایسے درد مند کی محبت والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو دل نرم ہو جاتا ہے، اس سے سختی جاتی رہتی ہے. آپ دیکھیں تو لوہا نرم ہوتا ہے تو اس سے تلوار بنتی ہے، اوزار بنتے ہیں. سونا نرم ہوتا ہے تو اس سے زیورات بنتے ہیں. مٹی نرم ہوتی ہے تو اس سے کھیت کھلیان باغ اور باغیچے بنتے ہیں. بعین ہی انسان کا دل جتنا نرم ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی وہ ولایت کے قریب ہوتا جاتا ہے، ایمان میں کامل ہوتا جاتا ہے، کیونکہ یہ نرم دلی ہی اسے سخاوت کی طرف لے جاتی ہے، رحم دلی کی طرف لے جاتی ہے. وہ محبت کا پیکر بنتا ہے. وہی محبت جیسے اللہ کو اپنے بندوں سے ہے، جیسے حضور کو اپنے غلاموں سے ہے، تو وہ صفت آ جاتی ہے بندے کے اندر جس سے وہ اس مرکز پر آ جاتا ہے کہ جیسے مخلوق خدا کی خدمت میں کائنات کی ہر چیز لگی ہوئی ہے، تو ایسے ہی وہ انسان بھی اس کا پیکر بن کر ہر ایک کے کام آنا شروع ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب جس طرح اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ جو دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ کل خیر سے محروم ہو گیا. اور جب بات آتی ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ انتہائی رقیق القلب ہیں. سعدیہ آپ کی جانب بڑھوں گی. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ کی احادیث مبارکہ کے حوالے سے، آپ کی حدیث مبارکہ، آپ کی سیرت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ ارشاد فرمائیے گا اس تعلق سے. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ رب العزت کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کی طرف اگر ہم دیکھیں، آپا نے بہت خوبصورتی سے جس طرح بات کو سمجھایا، تو اگر ہم دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کے سب سے بڑے نرم دل انسان ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیے اللہ رب العزت نے اس جہاں میں بھیجا تو اس جہاں میں اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واللہ معطی انا قاسم. اللہ رب العزت عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. تو کائنات کا تقسیم کنندہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا، اور اس لیے بنایا کیونکہ سرکار سب سے زیادہ رحم دل ہے، سب سے زیادہ نرم دل ہے. اور ایسے ہی شخص کو پھر تقسیم کنندہ بنایا جاتا ہے کہ ہر ایک کے پاس اس کا حصہ شاندار طریقے سے پہنچے. تو اگر ہم دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو نرمی سے محروم ہو گیا پھر وہ ہر خیر اور ہر بھلائی سے محروم ہو گیا. پھر حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نرم خو ہے، رفیق ہے، اور وہ پسند کرتا ہے نرم مزاجی کو، اور جو کچھ وہ نرم مزاجی پر عطا کرتا ہے، نرم دلی پر عطا کرتا ہے، وہ سختی پر عطا نہیں کیا کرتا. پھر اللہ رب العزت کا جو لوگ حکم مانتے ہیں وہ نہایت ہی نرم مزاج ہوتے ہیں. پھر ہمیں حدیث مبارکہ یہ بھی بتاتی ہے کہ اس شخص پر آگ حرام ہے جو لوگوں سے قربت رکھتا ہے اور پھر لوگوں کے لیے نرم مزاج ہے، نرم طبیعت ہے، تو اس کا صلہ کیا ہے؟ اس کو ملے گا کہ اس پر آگ حرام ہے. اور جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کے دل بھی پرندوں کی طرح نرم ہوں گے. یعنی پرندے کا دل کتنا سا ہوتا ہے، اس کی طرح نرم مزاج ہوں گے، تو وہ لوگ جنت میں جائیں گے. تو ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو دیکھیں تو اگر ہم اس پہلو سے دیکھنا شروع کریں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام عبادات میں بہت نرم دل تھے. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوری رات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے شکر گزار بندہ بن کر کھڑے رہتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. یعنی اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے لیے فرمایا کہ حبیب ایسا نہ کیا کریں، بلکہ رات کا کچھ حصہ یا جتنا آپ کو پسند ہو. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوری رات عبادت کرتے. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار کیا کرتے.
امت کو اس کی ترغیب دیا کرتے، پھر اپنی ہی امت کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب کی بارگاہ میں دعا کرتے تو آپ دیدہ ہو جاتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام گڑ گڑا کر دعا کرتے کہ رب میری امت کو بخش دے. یعنی آپ نے عبادت میں نرم دلی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی کہ تلاوت کلام پاک سنتے، حضرت ابن مسعود سے ہی سنتے، اور زارو قطار رویا کرتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک کی تلاوت. یعنی آپ کی عبادات میں نرم دلی تھی. اور اگر پھر ہم دیکھیں تو آپ کے ایک حسن اخلاق میں نرم دلی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ فتح ہوا اس میں داخل ہوئے تو فرما دیا لا تثریب علیک اليوم، کہ آج کوئی حساب کچھ بھی نہیں ہے، عام معافی کا اعلان کر دیا. یہ وہی جگہ تھی جہاں سرکار کو ستا کر وہاں سے نکالا گیا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فاتح بن کر آئے تو عام معافی کا اعلان کر دیا. پھر یہی چاہے وہ طائف کا میدان ہو چاہے کوئی بھی جگہ ہو، لوگوں نے آپ کو تکلیفیں دیں لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ایک کو معاف کر دیا. اور پھر انسان اپنے والوں پر تو کر دیتا ہے مہربانی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت وہ چاہے امیر ہو، غریب ہو، کالا ہو، گورا ہو، کوئی بھی ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، ہر ایک کے لیے ایک جیسی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو معاف کر دیا، سب کے لیے رحمت کا اعلان کر دیا. تو اس کا نتیجہ کہ لوگ جوک در چوک دین اسلام میں داخل ہوئے، سرکار کی رحمت، سرکار کی صداقت، سرکار کی شجاعت کو مانا، سرکار کو مانا اور دین اسلام کو قبول کیا. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نرم دلی اتنا اعلیٰ وصف ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ میں کہ جو لوگوں کے دلوں کو جیت لیا کرتا ہے. کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اگر ہم دیکھیں تو پھر ہمارے اخلاق بھی اچھے ہو جائیں، ہمارے اطوار بھی اچھے ہو جائیں، ہماری زندگیاں بھی شاندار ہو جائیں، ہماری عبادتیں بھی اتنی شاندار ہو جائیں کہ ہم رب کی بارگاہ میں جھکیں تو پھر سر اٹھانے کا وقت نہ ہو. اللہ اکبر. وہ ہے نا سعدیہ کہ اگر آپ نرم دل نہ ہوتے تو یہ لوگ آپ سے دور ہو جاتے. اللہ اکبر. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت اپنی امت سے کہ امت کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں. اللہ اکبر. اسی حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے. ایک وقفہ ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہے. حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں جناب نرم دلی کے تعلق سے. مہمان شخصیات بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. آج کے ایوان میں جو مہمان شخصیات موجود ہیں بہت ہی سیر حاصل گفتگو نرم دلی کے تعلق سے فرما رہی ہیں. پہلی نشست پر تشریف فرما ہے ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں سعدیہ سعید صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی جانب بڑھوں گی. جس طرح نرم دلی کے حوالے سے بات ہوئی، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی رقیق القلب، انتہائی نرم دل. اب آپ یہ ارشاد فرما دیجئے آپا کہ ہمارے جو دل سخت ہو جاتے ہیں، اس دل کی سختی کے اسباب جان لیتے ہیں. یہ ارشاد فرما دیں کہ دل کی سختی کے ممکنہ نقصانات کو آپ کیسے دیکھتی ہیں اور اسباب بھی بتا دیجئے ہماری بہنوں کو. شکریہ زینب. دیکھیے دلوں کی نرمی اور دلوں کی سختی ایک آپ کی سوچ اور فکر سے بھی تعلق رکھتی ہے. اگر آپ کی فکر میں مادہ پرستی ہے، آپ دنیا سے اتنی زیادہ انوالو ہوتے ہیں، دنیا سے محبت کرتے ہیں، دنیا کی دوڑ میں لگے رہتے ہیں تو دل سخت ہوتا چلا جاتا ہے. آپ کو خیال نہیں رہا اللہ کے احکامات کا، آپ کو خیال نہیں رہا کہ نماز بھی پڑھنی ہے، آپ کو فقط دولت کمانے کی دھن لگی ہوئی ہے. تو یہ دھن ایسی ہے کہ جو دل کو سخت کر دیتی ہے. تو طلب مال، طلب جاہ و منصب، اس کی خواہش اتنی رکھنا دلوں کو سخت کر دیتا ہے. اسی طرح حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیٹ بھر کر جب آپ مسلسل کھانے کھاتے ہیں تو اس سے دل سخت ہو جاتا ہے. اسی طرح فضول گوئی، بولتے چلے جانا، بولتے چلے جانا. آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ بول کر ہم محفل پر چھا جاتے ہیں، ہم دوسروں کو خاموش کروا دیتے ہیں، لیکن در حقیقت فضول گوئی آپ کے دلوں کو سخت کر دیتی ہے. پھر آپ کوئی بھی ایسے گناہ میں مبتلا ہیں جیسے چوری، کسی کی سنیچنگ یا ڈاکے یا ایسی سب چیزیں دلوں کو سخت کر دیتی ہیں. حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے ولی گزرے ہیں مگر ابتدائی جوانی میں ڈاکے ڈالا کرتے تھے، چوری کیا کرتے تھے اور قافلوں کے سردار ہوا کرتے تھے. لوگ ان کے نام سے ڈرا کرتے تھے. تو ایک دن ایک قافلے کو لوٹا اور وہاں کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا جس میں یہ آیت مبارکہ اس کی تلاوت ہو رہی تھی، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم، اے ایمان والو کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کی یاد میں تڑپ اٹھے. تو چونکہ عربی جانتے تھے اس آیت کا معنی اور مفہوم اس طرح دل پر وارد ہوا کہ وہ سختی جاتی رہی.
پھر توبہ کی، اور پھر آپ دیکھیں تو اللہ کے ولی ٹھہرے. آج ان کے اقوال کا ذکر ہوتا ہے، ان کی اس زندگی کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے. لیکن کیا ہوا کہ اس آیت مبارکہ نے ایسا بدل دیا تو توبہ کی. تو ہم جو مہینوں گزر جاتے ہیں، اور ان مہینوں میں آپ نگاہ ڈالیں تو کوئی دن، کوئی ایسی رات آئی کہ ہم خالص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ہم روئے ہوں، ہم نے توبہ کی ہو، ہماری آنکھیں اشک بار ہوئی ہوں. اگر ایسا نہیں ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ کا دل سخت ہو چکا ہے. ضرورت ہے اس بات کی کہ رات کے آخری پہر اٹھا جائے، اپنے رب کو منایا جائے. تو جب ہم دین سے دور ہو جاتے ہیں، اس ذکر کی پرواہ نہیں کرتے، تو دل سخت ہوتے چلے جاتے ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ آپ اپنے اوقات پر نگاہ تو ڈالیں کہ پچھلے پورے مہینے میں کوئی ایسے لمحے آئے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ہم نے روئے ہوں باقاعدہ. تو یہ نرم دلی اللہ کو پسند ہے. رقیق القلب ہونے سے ہی ہماری بہت ساری کثافتیں دھل جاتی ہیں. جب یہ توبہ کے آنسو بہتے ہیں تو اس سے دل پاکیزہ ہوتے ہیں. جیسے ظاہری وضو ایک عبادت کے لیے ضروری ہے، طہارت ہو جاتی ہے اس سے، اسی طرح وہ بہت ساری کثافتیں جو دل پر زنگ کی طرح اور جم جاتی ہیں تو وہ ان آنسوؤں سے دھلتی ہیں. تو جب ایسا نہیں کرتے، نہ ہم پرواہ کرتے ہیں، تو ظاہری ہم نماز بھی کر رہے ہیں تو اس کا جو دل پر وہ اثر ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہوتا. اسی طرح اگر ہماری صحبت بری ہے، ہم ظالموں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، تو ظالم اور برے لوگوں کی صحبت دلوں کو سخت کر دیتی ہے. پھر آپ غور کریں، نقصانات کی آپ بات کریں، پھر انجام بھی تو انہی کے جیسا ہو جائے گا کہ انہی کے ساتھ بیٹھے ہیں. آپ بے درداں دی یاری میں جویں دکان لوہاراں، دامن بھاویں کنج کنج بئیے، چھڑکاں پین ہزاراں. تو آپ بیٹھیں گے لوہار کے پاس تو چھینٹے تو آئیں گے، دامن تو جلے گا، کیونکہ آپ بیٹھے اس کے پاس ہیں. لاکھ آپ دامن بچاتے رہیں. تو اس لیے ظالموں کی صحبت سے بچنا چاہیے. وہ آپ نے بھی جیسے کہا کہ وہ ہر خیر سے محروم ہو جاتے ہیں، ہر بھلائی سے محروم ہو جاتے ہیں جب دل سخت ہو جاتا ہے. اسی طرح پھر اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. غضب الہی کا شکار ہو جاتے ہیں جو سخت دل والے ہوتے ہیں. جس سے کیا ہوا کہ آپ اللہ سے دور ہوئے، دین سے دور ہوئے، ہر طرح کی بھلائی سے محروم ہوئے، غضب کا شکار ہوئے. عذاب جہنم بھی انہی کے لیے ہے جو سخت دل ہو کر پھر لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیتے ہیں اور انہیں خود احساس بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے اس نرمی کو پسند بھی کرنا چاہیے، نرمی کے لیے سٹرگل بھی کرنی چاہیے، بیٹھنا چاہیے اور ذکر کرنا چاہیے. اور اگر میں تو اپنے جب اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہی ہوتی ہوں، میں کہتی ہوں رات کی تنہائی میں بیٹھو، رونا نہیں آتا دیوار سے ٹکرے مارو. کیوں نہیں آ رہا؟ یہ آنکھیں، یہ ہاتھ، یہ ہمارے غلام ہیں. اگر ان کو ہم نے استعمال نہ کیا، اپنے غلاموں کو خود سبق سکھائے کہ انہیں کیسا ہونا چاہیے. وہ ایک کسی بزرگ کا میں نے پڑھا کہ اگر آنکھ روتی نہیں ہے اس رب کی بارگاہ میں جا کر تو مجھے ایسی بینائی نہیں چاہیے. تو جب اس احساس کے ساتھ جائیں گے جیسا منہ بنا لیں. ہاں جی ایگزیکٹلی، کوشش تو کریں نا. اگر ایک دن نہیں سختی دور ہوئی، دوسرے دن بیٹھے، تیسرے دن بیٹھے، اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ رقیق القلب ہونا، رقت اور گریہ اللہ کو پسند ہے. اللہ اکبر. اور ہمارے بزرگ یہ بھی تو فرماتے ہیں نا کہ آپا کہ زیادہ ہنسنے سے بھی دل سخت ہو جاتا ہے، اور صوفیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ دوسروں پر ہنسنے سے زیادہ دل سخت ہو جاتا ہے. تو اس سے بھی بچیے، یہ بہت بری بات ہے، بہت برا عمل ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس بات سے محفوظ فرمائے. دل کی سختی کے اسباب کے حوالے سے بات ہوئی، سعدیہ آپ موجود ہیں. دل کی نرمی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ جب دل نرم ہوتا ہے اس کے کیا فضائل ہیں، کیا فوائد ہوتے ہیں، اس حوالے سے فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اگر ہم فوائد کی طرف بات کریں تو پہلا فائدہ تو یہی ہوتا ہے کہ نرم دل انسان ہمیشہ رحم دل ہوتا ہے. وہ پھر اس کے پاس چاہے اپنا آ جائے، چاہے غیر آ جائے، چاہے کوئی بھی آئے، وہ ہر ایک کے دکھ اور درد کو اپنا درد سمجھ کر اس کی تدبیر کرنا شروع کرتا ہے کہ میں اس کا کس طرح اس کی مدد کر سکتا ہوں، اس کا ساتھ دے سکتا ہوں، اس کے کام میں اس کی مدد کر سکتا ہوں. اور پھر وہ چاہے جس حوالے سے بھی ہو، ضروری نہیں کہ آپ کسی کی مدد پیسے سے ہی کر رہے ہیں، کبھی کسی کا بات سن لینا بھی اس کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے. تو وہ انسان رحم دل ہوتا ہے
ہے کہ اس کی ہر بات کو وہ مانتا ہے, سنتا ہے, سمجھتا ہے جب اس کا دل نرم ہوتا ہے. پھر یہ کہ اللہ رب العزت, اس سے بڑی کیا بات ہے کہ اللہ رب العزت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص کو پسند کرتے ہیں جو نرم دل ہوتا ہے, نرم مزاج ہوتا ہے, نرم طبیعت ہوتا ہے, وہ لوگوں کے لیے خیر پھیلانے والا ہوتا ہے. پھر اگر ہم دیکھیں تو نرم دلی کو دعاؤں میں بھی مانگنا چاہیے. بزرگان دین کہتے ہیں کہ دعاؤں میں نرم دلی کو مانگا کرو رب سے, تو رب عطا کیا کرتا ہے, کہ اگر تم نہیں مانگتے تو دل سخت ہونے لگتا ہے. تو اس لیے جب ابھی آپا نے اتنی خوبصورت بات کی, میں اسی سے ریلیٹ کروں گی کہ انسان کو رونا نہیں آتا یا وہ اپنے گناہوں پر نادم نہیں ہے, شرمندہ نہیں ہے, تو اس کا دل سخت ہو رہا ہے. اس کی چھوٹے سے بھی اس سے گناہ ہو جائے تو وہ رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائے, توبہ اور استغفار کرے کہ رب تیرے علاوہ تو کوئی دربار ہی نہیں ہے, میں کہاں جاؤں, مجھ سے غلطی ہو گئی. وہ اس کو اتنا بڑا سمجھے کہ رب اس پر اتنا شاندار کرم کرے کہ وہ پھر پلٹ آئے اور رحم دلی کی طرف آ جائے, اس کا دل نرم ہو جائے. تو انسان کو رونے کی عادت ڈالنی چاہیے, دعا مانگنی چاہیے. پھر یہ کہ نرم دلی اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے, اور پھر نرم دلی خوش بختی کی بھی علامت ہے. یعنی جو شخص, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو شخص نرم دل نہیں ہے پھر وہ خوش بخت بھی نہیں ہے. نرم دلی خوش بختی کی علامت ہے. اور پھر جو شخص نرم دل ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کی عزت اوروں کے دلوں میں ڈال دیا کرتا ہے. اور پھر نرم دلی کی بدولت جو وہ بھلائیاں پا سکتا ہے وہ سختی میں بالکل بھی نہیں پا سکتا. جب وہ نرم ہوتا ہے تو پھر رب کی عطائیں ہر جگہ سے اس کے پیچھے لگی ہوتی ہیں اور وہ اس کے اوپر آ رہی ہوتی ہیں. پچھلی کی امتوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے, پچھلی امتوں میں ایک ایسا شخص تھا جو جب اس کے لیے بخشش و مغفرت کا اعلان ہو گیا تو فرشتوں نے پوچھا تمہارا ایسا کیا عمل تھا؟ تو اس شخص نے کہا یوں تو میرا کوئی بھی ایسا خاص عمل نہیں ہے, لیکن میں تجارت کرتا تھا, اور جب میں تجارت کرتا تھا تو میں جب مالدار کو دیتا تھا مال تو ان کے لیے جیسے نرمی اختیار کرتا تھا, اور جب میں کسی غریب کو دیا کرتا تھا تو ان سے صرف نظر ہی کر لیتا تھا کہ بس اب دے دیا تو دے دیا. یعنی یہ وہ ایک عمل تھا, اس کے دل کی نرمی تھی کہ وہ پھر غریبوں سے مانگتا ہی نہیں تھا, مالداروں کو ڈھیل دے دیا کرتا تھا. تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے جنت کا اعلان کر دیا کہ وہ جنت میں چلا گیا. تو جب آپ نعمت رب کی اتنی بڑی دل عطا ہوا, آپ کو قلب ملا, تو اگر وہ سخت ہوتا چلا جائے تو پھر اس جہاں میں رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ جب آپ نرمی کی طرف آئیں گے تو پھر ہر ایک کا دکھ آپ کو اس کا دکھ لگے گا, ہر ایک کی مدد کرنے کو آپ کا دل چاہے گا, دوسروں کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آنے کا دل چاہے گا. لیکن اگر آپ نے نرم دلی کو چھوڑ دیا تو معاشرہ تباہی کی طرف چلا جائے گا, کیونکہ ایک فرد سے تو معاشرہ نہیں بنتا, کئی افراد مل کر ایک معاشرہ بناتے ہیں. اور اس میں آج کے دور میں یہ بہت زیادہ ضرورت ہے جب ہم تباہی اور بربادی کی طرف جا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو نرم کر دے, کہ ہمارے دل میں دوسروں کی تکلیف پتہ چلے. دیکھیے یہ امت واحد جسد واحد کی طرح ہے, یعنی جسم کے ایک ٹکڑے ایک حصے میں بھی کوئی تکلیف ہو تو سارا جسم اس کی تکلیف کو سہتا ہے, سمجھتا ہے. یعنی پاؤں سب سے نچلا درجہ ہے نا, اس کی چھوٹی سی انگلی میں بھی چوٹ لگے تو دل پر فوراً دستک ہوتی ہے, دماغ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ چوٹ ہے, اس کی تکلیف ہے. لیکن نہ دماغ اس کا ساتھ چھوڑتا ہے, نہ دل ساتھ چھوڑتا ہے, نہ ہاتھ ساتھ چھوڑتے. دماغ کہتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ, آپ جاتے ہیں, ہاتھ دوائیں لیتا ہے, منہ آپ کے دوائیں کھاتا ہے, اور آپ کا معدہ اس کو شفا دیتا ہے, اس کو شفا کی طرف لے کے جاتا ہے, تو پاؤں کی تکلیف کو دور کرتا ہے. تو انسان جب تک کسی اور کے دکھ کو اپنا دکھ نہیں سمجھے گا یہ امت کامیابی کی طرف جا ہی نہیں سکتی. انسان کو اپنا دل نرم کرنا ہے تو اس کو ہر ایک کا دکھ اپنا ہی دکھ لگے گا. سبحان اللہ. اور نرم دلی اللہ کے غضب کو, اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتی ہے, جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرتی ہے, قبر کے عذاب کو, قبر کی آگ کو ٹھنڈا کرتی ہے. اللہ رب العزت نرم دل والوں سے محبت فرماتا ہے, اور ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں نرم دلی کے حوالے سے. اور جس طرح سے ہم بار بار نرم دلی کی بات کر رہے ہیں, یہ وصف ایسا ہے کہ مزید ہمارے دل میں اور ہماری شخصیت میں نکھار پیدا ہوتا ہے, اور مزید خصوصیات, اس خصوصیت کے حوالے سے مزید خصوصیات ہماری شخصیت میں پیدا ہوتی ہیں. نرم دلی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, بہت سے اور گوشے باقی ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بھی کلام کریں گے. اس وقت ہمیں ایک وقفے پر جانا ہے, حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آج جس عنوان کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے نرم دلی, اور نرم دلی کے حوالے سے گفتگو جاری و ساری ہے. ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے, کہاں کہاں اسے تھوڑا سا سخت رویہ بھی اختیار کرنا چاہیے, کہاں اسے نرم دل ہونا چاہیے, یہ تمام ہماری جو اسلامی تعلیمات ہیں اس سے ہمیں سبق ملتا ہے, اس سے
ہمیں اصلاح ملتی ہے اور ہم اپنی شخصیت کو نکھارتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ارشاد فرماتے ہیں، ہو حلقہ یاراں تو برے شم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو مومن کو کہاں فولاد کی حیثیت دکھانی ہے وہ بھی ہمیں بتا دیا گیا۔ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں یعنی ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکمی صاحبہ، سعدیہ سعید بھی موجود ہیں۔ آپ کی جانب بڑھیں گے، ارشاد فرما دیجیے آپا کہ وہ لوگ جو دلوں کی سختی کی وجہ سے مخلوق خدا کو تکلیف پہنچاتے ہیں، خلق خدا کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے لیے کیا وعیدات ہیں آپا قرآن مجید فرقان حمید میں؟ ارشاد فرمائیے گا۔ شکریہ زینب۔ دیکھیں ایک وقت تھا کہ لوگ اگر غلطی ہو جاتی تھی، گناہ کر بیٹھتے تھے تو شرمندہ ہوتے تھے اور یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ معاشرے میں ان کا پتہ چلے۔ آج ہمارے ہاں صفاکی اور بے رحمی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ اعلان گناہ ہوتے ہیں اور ظلم پر فخر کیا جاتا ہے۔ یہ انتہائی من حیث القوم پستی کی علامت ہے، یہ گھٹیا پن ہے کہ ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے آپ اتراتے ہیں اور آپ فخر کرتے ہیں۔ وہ طاقت جو آپ کے جسم میں ہے وہ اللہ کی عطا کرتا ہے، وہ جب چاہے وہ اسے لے سکتا ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے ان اللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ تو ظلم اور زیادتی، کسی کے ساتھ حق تلفی کسی بھی سطح پر، وہ اسلام میں قطعاً پسندیدہ نہیں ہے۔ دیکھیں وہ جو سخت دلی کی بات آتی ہے وہ اس وقت، جیسے آپ نے بھی کہا رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن، بتایا گیا اشداء علی الکفار، باطل کے سامنے، شیطان کے سامنے ڈٹ جاؤ جہاں ڈٹ جانے کا حکم ہے۔ تو مخلوق خدا پر تو بار بار حکم ہے کہ نرم دلی سے کام لو۔ ایون دشمن کے ساتھ بھی، دشمنی کے بھی اصول ہیں، جنگ کے بھی اسلام نے اصول دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اگر آپ صفاکی اور ظلم اور زیادتی کریں تو پھر آپ اپنے آپ کو زمانے جاہلیت کے ان لوگوں سے ملا لیجئے کہ جو بے رحمی سے سلوک کرتے تھے، عورتوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، میں تو یہاں بیان نہیں کر سکتی جیسا ظلم ہوتا تھا۔ پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے عذاب عظیم اور عذاب علیم کا حکم آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، کہ تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے بس وہ پتھروں کی مانند ہو گئے یا پتھروں سے بھی سختی میں بڑھ گئے۔ اور پھر پتھروں کی 3 قسمیں بیان کی اللہ رب العزت نے کہ پتھروں میں سے کچھ ایسے پتھر ہیں کہ جن سے پانی بہتا ہے تو ان سے زمینیں سیراب ہوتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ ایک اور قسم ہے جس سے اتنا پانی تو نہیں بہتا مگر چند قطرے گر جاتے ہیں، جس سے قریب کی جگہ سیراب ہو جاتی ہے۔ اور پھر تیسری قسم بتائی کہ کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جن کے سامنے اللہ کا ذکر آئے تو خوف سے گر پڑتے ہیں۔ اللہ کہ ان 3 حالتوں میں سے کوئی سی تو حالت اپناؤ۔ اگر یہ تینوں حالتیں نہیں پائی جاتی اس کا مطلب ہے کہ تم پتھروں سے بھی بڑھ گئے ہو سختی میں۔ اللہ اکبر۔ کہ دیکھیں اگر انسان روتا ہے توبہ سے، خشیت سے، اللہ کی محبت سے، تو وہ جو زمینوں کا سیراب ہونا ہے پتھروں سے، اس کا مطلب ہے کہ کئی دل سیراب ہوتے ہیں، کئی دلوں کو، روحوں کو حیات مل جاتی ہے۔ وہ جو مردہ دل ہیں ان میں جان آ جاتی ہے اس کی وجہ سے۔ پھر فرمایا کہ اگر اتنا نہیں تو کچھ اپنے قریبی لوگوں کو تو تم متاثر کرو اپنی نرم دلی کی بنا پر۔ اگر یہ بھی نہیں تو کم از کم تمہیں سجدہ ریزی کی تو لذت ملے کہ اللہ کا ذکر آئے تو گر پڑو اس کی بارگاہ میں جھکتے ہوئے۔ آپ دیکھیں تو ظلم اور زیادتی کیا ہے؟ کسی کا مال، کسی کی زمین، وہ آپ نے ایک بالش بھی زمین چھین لی نا تو وہ قیامت کے دن توق بن کر 7 زمینوں کا آپ کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اسی طرح یتیم کا مال کھایا تو حکم آتا ہے یاکلون فی بطونہم نارا، کہ انہوں نے اپنے پیٹوں میں آگ کو بھر لیا ہے جس نے یتیم کا مال کھایا۔ اسی طرح آپ نے کسی بھی طرح سے ظلم اور زیادتی کی تو مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ وہ اس کی جب آہ نکلتی ہے تو عرش تک جا پہنچتی ہے، اور مظلوم کو حکم ہے کہ وہ ظالم سے بدلہ چاہے علی اعلان لے کہ آپ نے اس کے ساتھ زیادتی کی، آپ نے اس کے ساتھ ظلم کیا، تو اب آگاہ رہیں کہ جب عرش والے نے آپ کو پکڑا تو پھر آپ کے لیے کہیں ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ تو یہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے جہنم ٹھکانے کا اعلان ہو رہا ہے۔ تو اس ظلم اور زیادتی سے باز رہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک بھی ہے کہ جس نے میری امت میں کسی کو اگر ذمہ دار بنایا گیا اس نے اس کے ساتھ سختی برتی تو اے اللہ تو بھی اس کے ساتھ سختی برت۔ اللہ اکبر۔ تو آپ غور کریں نبی کریم علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ ادا ہو رہا ہے۔ تو یہ جو سارے وڈیرے ہیں، جاگیردار ہیں، ملک ہیں، چودھری ہیں،
یہ جس طرح سے وہاں ان دیہاتوں میں کسی کی عزت و آبرو محفوظ نہیں، کسی کا مال محفوظ نہیں، یہ جو ظلم اور زیادتیاں کرتے ہیں انہیں آگاہ رہنا چاہیے کہ ایک دن انہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ اس دن زبان نہیں بولے گی، اس دن ہاتھ پاؤں اور ہر چیز کو زبان مل جائے گی، اور وہ آپ سے کوئی چیز آپ چھپا نہیں سکتے اس بارگاہ میں۔ یہاں دنیا میں تو آپ بچ جاتے ہیں اپنے مال کو دیتے ہوئے، وہاں نہیں بچ سکیں گے۔ تو اللہ معاف فرمائے سخت دلی سے اور نرم دلی عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے اور پروردگار عالم ہمارے دل میں نرمی پیدا فرمائے۔ سعدیہ آپ موجود ہیں، ہم نے اسباب بھی جانے کہ دل کی سختی کے کیا اسباب ہیں۔ میں چاہوں گی کہ دل کی سختی کو کیسے دور کیا جائے، آپ یہ ارشاد فرما دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ابھی جیسے ہم نے فوائد پہ بات کی، اسی طرح یہ تو نرم مزاجی کے فوائد تھے۔ اب اگر انسان کا دل سخت ہو تو اس پر اللہ رب العزت بھی ناراض ہوتا ہے، اس شخص سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ناراض ہوتے ہیں۔ وہ اللہ اور اس کے حبیب کا محبوب بندہ نہیں بن سکتا جس کا دل سخت ہو، کیونکہ جس کا دل سخت ہو پھر اس سے رحم دلی کی توقع نہیں کی جا سکتی، بلکہ وہ تو سخت دل ہو گیا ہے تو اب وہ صرف ظلم کی طرف ہی بڑھے گا۔ اس کا اندیشہ ہے کہ وہ پھر ایسے کام کرے جو اللہ رب العزت کی نافرمانی بن جائے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو بچنا کیسے ہے، ابھی آپا نے بھی ذکر کیا کہ آج کل انسان نے وہ کچھ چیزیں شروع کر دی ہیں، وہ سارے کام کرنا شروع کر دیے ہیں جس کے شریعت میں ہمیں کچھ نہیں ملتے، اس کی حقیقت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن انسان ہر طرح سے وہ کام کرنے کی طرف لگا ہوا ہے، یا اس کے پاس جس چیز کی کمی نہیں ہے ہر چیز مل رہی ہے لیکن وہ اس پہ چاہ رہا ہے کہ ہمیں یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، تو وہ دوسروں کی حق تلفی کر رہا ہے اور پھر اس کی وجہ سے اس کا دل سخت ہوتا چلا جا رہا ہے کہ جب وہ نعمتوں کی شکر گزاری نہیں کر رہا بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہے سب میرا ہے، سب میرا ہے، وہ رکھے چلا جا رہا ہے۔ آپا نے بات کی ابتدا میں کہ انسان کو سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنی بھوک پر کنٹرول کرے، یعنی انسان اپنی بھوک پر کنٹرول نہیں کرتا، وہ جب اتنا زیادہ پیٹ بھر کے کھا لیتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ پھر فضول گفتگو کے حوالے سے آپا نے اتنا خوبصورت واقعہ ایک بیان کیا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذکر اللہ کیا کرو اپنے کلام میں، ذکر اللہ کے بغیر اگر کلام کرو گے تو تمہارے دل سخت ہو جائیں گے، اور جب تمہارے دل سخت ہو جائیں گے تو تم اللہ کی رحمت اور عنایت سے بہت دور ہو جاؤ گے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم گناہ کر لیتے ہو، مطلب تو تم گناہ پہ توبہ اور استغفار کرو، یعنی اپنے گناہوں کے لیے اعلان جنگ کر دو کہ اب مجھے اس کی طرف بڑھنا ہی نہیں ہے، اپنے دل پر تالا لگا لو کہ اب میں رب کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کر رہا ہوں تو مجھے ادھر بڑھنا ہی نہیں ہے، تو دل کی سختی ختم ہو سکتی ہے اس سے۔ پھر اگر ہم دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آئے، انہوں نے عرضی پیش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے دل کی سختی کو کیسے ختم کر سکتا ہوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو، مسکین کی مدد کرو، تیرے دل کی سختی ختم ہو جائے گی۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے عرضی پیش کی کہ میرا دل سخت ہے، میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا اپنی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو تو تمہارے دل کی سختی جاتی رہے گی۔ اور اس نے کہا ایسا ہی ہوا، جب میں اپنی موت کو یاد کرنے لگی تو میرے دل کی سختی جاتی رہی، اور پھر اس نے حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا شکریہ بھی ادا کیا کہ اس کی وجہ سے میرے دل کی سختی جاتی رہی۔ یعنی انسان جب نیکی کی طرف بڑھنے لگتا ہے تو دل کی سختی ختم ہونے کے اسباب پیدا ہوتے جاتے ہیں، کیونکہ جب ہم کنیکشن رب کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں تو وہ پھر رب مایوس نہیں کرتا ہے اپنے بندوں کو۔ اور پھر سب سے بڑی اور اہم بات جو آج ہم بھولتے جا رہے ہیں کہ اللہ کے پیاروں کی صحبت میں بیٹھے دل ویسے ہی نرم ہونا شروع ہو جائے گا، سختیاں دور ہو جائیں گی، کیونکہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب تجھے لگے کہ تیرا دل بہت سخت ہو گیا ہے تو اللہ والوں کی بارگاہ میں بیٹھنا شروع کر دے، ان کی مجالس میں جانا شروع کر دے، جو دنیا سے بے رغبت لوگ ہیں ان کے پاس بیٹھنا شروع کر دے، تیرے دل نرم ہونا شروع ہو جائے گا، تیرے دل میں نرمی آنے لگے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں، ایسی مجالس کو ڈھونڈیں کہ جس میں ہم بیٹھ کر اللہ رب العزت کا قرب پا سکیں، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے ولیوں کے دل پر کلام کر رہا ہوتا ہے، تو جب ہم ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو ہمارا بھی کنیکشن ملتا جاتا ہے، تو اللہ رب العزت کامیابی عطا کرتا جاتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب بندوں کی بارگاہ میں بیٹھے دل کی سختیاں دور ہونا شروع ہو جائیں گی، انسان کو کامیابی کی طرف لے جانے لگیں گی۔ اور یہ بہت مختصر چیزیں ہیں کہ انسان عام روزمرہ کی زندگی میں اس کو اپلائی کر سکتا ہے۔ فضول گفتگو سے وہ بچ سکتا ہے، اپنے کھانے کو خوراک کو کم کر سکتا ہے، اپنے گناہوں سے رب کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کر سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں توبہ بندہ گناہ ہو جائے انسان سے تو رب العزت پلٹنے کا انتظار کرتا
ہے اور جب بندہ پلٹ جاتا ہے صدقے دل سے تو وہ رب معاف کر دیا کرتا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں, وہ رب معاف کرنے والا ہے. اور پھر اپنے ماتحت لوگوں کی مدد کریں, اپنی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں, یتیموں مسکینوں بیواؤں کی مدد کریں, خود بخود نرمی دل میں اترنا شروع ہو جائے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. ایمان اور اعمال صالح کی وجہ سے جو ہمارے دل ہیں, جو ہمارے دلوں کی سختی ہے وہ دور ہوتی ہے اور دل نرم ہوتے ہیں. آپ موجود ہیں, آپ ون لائنر کوئی میسج ہماری بہنوں کو دینا چاہیں؟ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, ایک گناہ کرتے ہیں تو دبا پڑ جاتا ہے, گناہ کرتے چلے جاتے ہیں تو دل زنگ آلود ہو جاتا ہے. اس کے لیے جو وہ کیا کہیں آپ, ایسی دوا کیا ہے, وہ راتوں کو بیٹھ کر رونا اللہ کی بارگاہ میں, سجدہ ریزیاں کرنا, رکت لانے کی کوشش تو کریں, نرم دلی کو اہمیت دیں, رونے کو اہمیت دیں کہ میں نے لازماً اپنی رات میں ضرور بیٹھنا ہے اللہ کی بارگاہ میں. سبحان اللہ. جی سعدیہ. بس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اتنے مقبول بندے بن جائیں کہ جب رب کی بارگاہ میں جھکیں تو ایسے شان کے ساتھ جھکیں کہ رب العزت سے وہ شاندار توفیق رکھیں کہ رب العزت سارے ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں نیکی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہم صراط مستقیم کی دعا کرتے ہیں تو اس پر ہر دم قائم رہنے کی رب العزت توفیق بھی عطا فرمائے. سبحان اللہ. ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ, آپ تشریف لائیں, آمد کا بہت شکریہ. سعدیہ آپ تشریف لائیں, بہت شکر گزار ہیں آپ کی آمد کے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.